نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير حضرات سامعین، بزرگ اور دوستو، یہ سورہ ملک کی آخری آیات ہیں، جس میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں، جو مشرکین مکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت اور قیامت کے بعد جو نئی زندگی سارے انسانوں کو ملنے والی ہے اس کی خبر دیا کرتے، جیسے اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو قیامت کے آنے کے بارے میں آگاہ فرماتے رہے، اور قیامت کے بعد انسانوں نے جیسے اعمال کیے ان اعمال کے مطابق ان کے لیے جزا اور سزا کے بارے میں جو حقائق قرآن نے بیان کیے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو پہنچائے، تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام بھی تمام لوگوں کو اس سے آگاہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر بعض مرتبہ مشرکین بطور استہزاء کہا کرتے تھے، اسی کو ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی ہمیں تو اس کا یقین ہے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا اور پھر حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو کیا دوبارہ پیدا ہونا ہوگا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا مِن قَبْلُ، یہ وعدے تو ہم سے پہلے بھی کیے گئے تھے، ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلے سے منقول چلی آئی ہوئی باتیں ہیں، ان کی کوئی علیاذ باللہ حقیقت نہیں۔ تو یہاں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کب وہ آئے گا وہ وعدہ، اگر تم اس وعدے میں سچے ہو کہ قیامت آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس کے جواب میں کہیے قل انما العلم عند اللہ، یعنی قیامت کے وقوع کا علم، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ دو چیزیں، ایک ہے قیامت آئے گی، یہ تو یقینی ہے، اور اس کی خبر سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی لیے حدیث جبرائیل میں جب جبریل علیہ السلام نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تو آپ نے پہلے 3 سوالوں کو تو جواب دے دیا۔ سوال ہوا کہ ایمان کیا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ پھر دوسرا سوال جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا کہ اسلام کیا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اس کا بھی خلاصہ ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا سوال جو جبرائیل علیہ السلام نے کیا وہ احسان کے بارے میں کہ احسان کس چیز کا نام ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کا انک ترا، کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر چوتھا سوال جبریل علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ اس کی ایک صورت یہ تھی کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اس کی تعین کا علم کی خبر دیتے کہ فلاں سال آئے گی، لیکن چونکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور دوسرا جو عام جس طرح اور سوالوں کے بارے میں آپ نے جوابات دیے تو اس کے بارے میں یہ فرماتے کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ قیامت کے بارے میں جس کسی سے سوال کیا جائے گا، جیسے یہ سوال کرنے والا اس بات سے باخبر نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی کسی بھی سوال کرنے والے کو قیامت کے بارے میں علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اسی لیے سوال کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس کسی سے سوال کیا جائے گا وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا کہ کب آئے گی۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، پیغمبر کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا یا جس سے بھی سوال کیا جائے گا وہ قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی کسی بھی سائل کے مقابلے میں زیادہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ جیسے ہر وہ انسان، کوئی بھی انسان ہو، فرشتہ ہو، جس کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، جو بھی سوال کرنے والا ہوگا تو جیسے وہ قیامت کے وقوع کو نہیں جانتا کہ کب آئے گی، اسی طرح جس سے بھی قیامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کب آئے گی، تو ہر وہ فرد جس سے سوال کیا جائے گا وہ بھی اسی طرح قیامت کے تعین اور قیامت کے وقوع کے بارے میں جانتا نہیں۔ ہاں یہ سب جانتے کہ قیامت آئے گی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمے انسانیت تک جن بنیادی پیغامات کا پہنچانا لازم ہے ان میں ایک قیامت بھی ہے۔ اسی لیے ایمانیات میں جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں جن چیزوں کا جواب ارشاد اس میں قیامت بھی ہے۔ اسی لیے جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ یوم آخر بھی قیامت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل انما العلم عند اللہ، کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ یہاں علم سے مراد ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں،
یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، کہ قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، لیکن اتنا فرمایا پھر آگے کہ جب وہ قیامت آئے گی کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کو یوں محسوس ہوگا کأن لم یلبسوا الا ساعۃ الا عشیۃ او ضحاها، اس وقت ان کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں جیسے ہم صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک رہے. تو قل انما العلم عند اللہ، قل انما علم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میں تو بس واضح طریقے پر ڈرانے والا ہوں، واضح طریقے پر قیامت کے بارے میں مجھے آگاہ کرنے کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، اور ساری انسانیت سے ان کی زندگیوں اور ان کی جوانیوں اور ان کی کمائیوں اور خرچ اور ان کے علم اور صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ چیز امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے مکمل طریقے پر ساری انسانیت کے سامنے رکھ دی. اب آگے فرماتے ہیں کہ ابھی تو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کب آئے، یا اگر آنا ہے تو جلدی آئیے، لیکن جب آئے گی تو ان کا حال کیا ہوگا. ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب وہ اس قیامت کو یا اس عذاب کو جو قیامت کے بعد ان پر واقع ہونے والا ہے، جب اس کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، جو قیامت اور اگر دیگر ایمانیات کا انکار کرتے ہیں ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. دنیا میں بھی اگر کسی کو کسی کی تلاش ہو اور اب لگا کہ اب تو میں گرفتار ہو گیا، اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. حالانکہ دنیا کے سارے معاملات وقتی ہیں، وہ تو قیامت ہے، اور قیامت آنے کے بعد ساری چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی. جو لوگ قیامت اور دیگر ایمانیات کا انکار کریں گے وہ بھی ایمان لائیں گے، لیکن یہ ایمان بالمشاہدہ ہوگا، انہیں دیکھنے کے بعد ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان جو معتبر ہے وہ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، بن دیکھے ماننا. تو چونکہ وہاں ان کو یہ یقین ہوگا کہ جس کی خبر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دیتے آئے چلے آئے ہیں، اور جس کا آخری پیغام امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے پہنچایا تھا وہ بالکل برحق ہے. تو جن لوگوں نے اس دن کے آنے کے لیے تیاریاں نہیں کی ہوں گی، خصوصاً وہ ایمان کی عظیم دولت سے محروم ہوں گے. سیئت وجوہ الذین کفروا، ان منکرین کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ چیز جس کو تم مانگا کرتے تھے اور جس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ کب آئے گی، اگر آنا ہے تو جلدی لائیے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. اسی لیے ہر ایمان والے کے ذمے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ مستحضر رکھا کرے قیامت اور مرنے کے بعد آنے والے احوال کو. اسی لیے قرآن پاک میں جہاں یہ فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم ضرور بھی ضرور جہنم کو بھر دیں گے جنات اور انسانوں کے ذریعے. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، پس چکھو اس بات کی سزا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. اب یہ بلانا دو طرح کا ہے، ایک کہ اس کا یقین ہی نہیں، جیسے کہ کفار کہا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، تو یہ ان کا استہزاء تھا، وہ اس کے قائل
نہیں تھی. تو عقیدے کے اعتبار سے بالکل قیامت کو مانتا ہی نہیں. اور ایک یہ کہ قیامت کے وقوع کا علم ہے، قیامت پر ایمان ہے، لیکن عملاً قیامت والے معاملے کو بھلا چکا ہے. یہ عملاً قیامت کو بھلا دینا اور عملاً اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھلا دینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو بھلا دینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زندگی اور دیگر معاملات کی جواب دہی کو بھلا دینا، یہ ایمان کے باوجود ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی قیامت کا علم ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں فلاں فلاں کام نہیں کروں گا جو اللہ نے لازم قرار دیے ہیں اور فلاں فلاں کاموں سے نہیں بچوں گا جن سے بچنے کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فرائض کو انجام نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ چیزوں سے پیچھے نہیں رہتا، تو گویا کہ اس نے بھی عملاً قیامت کو بھلا دیا ہے. تو فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. چکھو اس بات کی سزا اور اس بات کی وجہ سے عذاب کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا. اس نے ہر ایمان والے بندے پر لازم ہے کہ قیامت والے معاملے کو ہمیشہ مستحضر رکھا کرے. جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبا ہمیشہ آئندہ سال آنے والے نتیجے کو عملاً اپنے سامنے رکھتے ہیں. ان کا جی چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں، آرام کا وقت ہے، آرام کا تقاضا ہے، لیکن ان کو اپنا امتحان یاد ہے اور جو جو امتحان کا زمانہ قریب آتا چلا جا رہا ہے ان کی تیاری میں اضافہ ہوتا ہے. وہ اپنی پوری توجہ امتحان کی تیاری کے لیے دیتے ہیں، اس پر دیتے ہیں، حالانکہ ایک سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اگر خدا نخواستہ ناکامی بھی صورت میں بھی سامنے آ گیا تو ان کو آئندہ دوبارہ سے بارہ موقع دیا جائے گا، کہیں نہ کہیں پار ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس یہ جو اللہ کی طرف سے نتیجے کا دن ہے، رزلٹ کا دن ہے، کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہے، اس بارے میں جس طرح فکر مند ہونا چاہیے اور جس طرح تیاری کرنی چاہیے، ہر بندہ اپنے بارے میں محاسبہ کرے. اور خصوصاً جو جو موت قریب آتی جائے. اب موت کب آئے گی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے علم کو اپنے تک محدود رکھا ہے کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، اسی طرح ہر انسان کی موت کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم تک محدود رکھا ہے. اسی لیے مشہور ہے کہ من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت گویا کہ قائم ہو گئی. اس لیے موت کو بعض نے قیامت صغرا کہا ہے، چھوٹی قیامت. اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من اراد اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، استعملہ، اس کو استعمال فرماتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے استعمال فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو موت سے پہلے اعمال صالحہ کہہ دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. تو اب ہر بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کریں گے جو استعمال ہونا چاہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی مشیت کو بیان فرمایا کہ دیکھو محض تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے پہلے، اپنے چاہنے سے پہلے بندوں کے چاہنے کا تذکرہ کیا کئی جگہ. ایک جگہ ارشاد ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے، جس بندے کا جی چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کا راستہ اختیار کرے. اس کے بعد اپنی مشیت کو بیان فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ کون نہ چاہے؟ اللہ. تو ہوگا تو اللہ کے چاہنے سے، لیکن اللہ تعالی کا چاہنا، اس سے پہلے اللہ تعالی نے ہمارے چاہنے کو بیان فرمایا. اس نے کوئی انسان یوں چاہے کہ جب اللہ مجھے خود ہی استعمال کریں گے تو استعمال ہو جاؤں گا. دنیوی معاملات میں ہم یہ نہیں کہتے، حالانکہ دنیوی معاملات میں بھی کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ اور ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا. لیکن یہاں سارے کے سارے انسان جو ہے دنیا کو دارالاسباب مان کر اسباب کو اختیار کرتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں انسان، شیطان جو ہے انسان کو اپنی پٹی پڑھا دیتا ہے. تو ایمان کیا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو استعمال فرماتے ہیں. اب یہ اللہ کے استعمال کی مختلف صورتیں ہیں. ایک ہے عمومی استعمال. عمومی استعمال یہ ہے کہ کم از کم اس کو موت سے پہلے کس کی توفیق دیتے ہیں؟ اعمال صالحہ کی. تو ہر بندہ فی الحال اپنے بارے میں سوچے کہ میں استعمال اللہ مجھے کر رہے ہیں کہ نہیں، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آئے گی. جیسے ابھی عرض کیا، جیسے اللہ نے قیامت کے معاملے کو اپنے علم تک محدود رکھا ہے، ایسے ہر کسی کی موت کا وقت اللہ نے اپنے تک محدود رکھا ہے اپنے علم میں. کس کی کب موت آئے گی کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کے ماننے والوں کے بارے میں کہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو ہمارا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. بعض نے تو یہ بیان کیا اور بعض نے یہ بیان کیا کہ وہ کہا کرتے تھے جب قیامت آئے گی یا جب قیامت سے پہلے کوئی عذاب آئے گا تو تم بھی تو ہمارے ساتھ چلے جاؤ گے. اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے یا اللہ تعالیٰ دنیوی اعتبار سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اٹھا کر لے جائے، اس سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ میں جس چیز کی خبر دے رہا ہوں کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد ساری زندگی کا حساب دینا ہے، ایمان لانے والوں کے ساتھ اللہ اپنے کرم کا معاملہ کریں گے اور ایمان سے محروم لوگوں کو سنگین سزا کا سامنا ہوگا. میں زندہ رہوں، میرے ساتھی زندہ رہیں، ہم پر اللہ رحم کرے، دنیوی آفات سے بھی بچاوے، یا میں اور میرے ساتھی دنیا سے چلے جائیں، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ اس سے تو تم آخرت کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے. فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ، اِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ، اگر اللہ مجھے موت دے، دنیا سے میں چلا جاؤں، وَمَن مَّعِيَ، اور جو میرے ساتھ ہے صحابہ، او رحمانہ، یا اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، یعنی تمہارے عقیدے کے اعتبار سے یا تمہاری تمنا کے اعتبار سے ہم دنیا سے چلے جائیں، یا ہماری امید اور عقیدے کے مطابق اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اس سے تمہارا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا کون؟ خلاصہ یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب کیا معاملہ کرے گا، ہمارا تو اپنا عقیدہ ہے، ہم اللہ سے رحم کی امید رکھتے ہیں، چونکہ ہم اللہ پر ہمارا ایمان ہے،
ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کی ابدی کامیابی ہم کو عطا کریں گے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت کریں گے۔ لیکن تم اپنا سوچو، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کافروں کو اللہ کے دردناک عذاب سے بچائے گا کون؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا، آپ کہہ دیجئے وہ بہت رحم فرمانے والے ہیں، آمنا بھی، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو کہہ دیجئے وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، آمنا بھی، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو جب ہم ان پر ایمان لائے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے آخرت میں اللہ ہم کو عذاب سے بچائیں گے، اور اسی پر بھروسہ ہے دنیا میں قدم قدم پر ہماری مدد فرمائیں گے اور ہم کو آفات سے بچائیں گے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب جان لوگے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون تھا، تم یا ہم۔ وہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کے بارے میں مختلف قسم کی چیزیں کہا کرتے تھے، اسی کا جواب دیا کہ فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب جان لوگے کہ من ہوا فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے، تم یا ہم۔ آگے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، یعنی زندگی کے بقا کے لیے جو بنیادی اسباب ہیں، جیسے کھانا پینا، اس میں اہم ترین بنیادی سبب جو ہے وہ پانی ہے، جس پر تمام حیوانات کی زندگی کا مدار ہے۔ اور اس پانی کے بارے میں خود کفار یہ کہا کرتے تھے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یعنی کئی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے۔ ایسے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے کہیں گے کہ یہ بارش کس نے برسائی تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ۔ تو گویا کہ اس کو وہ بھی مانتے تھے کہ بارش برسانے والا اور پانی کی عظیم نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے یہ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ کہہ دیجئے إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر تمہارا یہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے نیچے چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہارے پاس یہ صاف و شفاف پانی لے آئے گا؟ روایات میں آتا ہے، بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت کی تلاوت ہو عام حالات میں تو یہ پڑھا کریں اللہ یاتینا، اس قسم کے الفاظ ہے کہ اللہ ہی ہمارے پاس یہ عظیم نعمت لائے گا، اللہ کے سوا کوئی اس چیز کا لانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مستحکم کرے، اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اور موت سے پہلے اور دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے اس عظیم وقت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سلسلے میں ہمارے اندر ذاتی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے جو غفلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان غفلتوں کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے لیے امن اور سلامتی والے راستوں کو کھول دے، اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی والے راستوں پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے اور قرآن کو ہمارے دلوں پر کھول دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح تلاوت عطا کرے، صحیح فہم عطا کرے، اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کو آسان فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔